بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سلسلے کرامت حضرت غوث اعظم دستگیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان غوث کی جو مبارک کرامتیں اور ان کے جو زندگی کے حالات سے گزرے ہوئے واقعہ آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، یہ ماہ محرم نیا سال، اس کی یہ پہلی 11ویں شریف سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ محرم بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور شب عاشورہ نیز یوم عاشورہ کی بھی عبادت بہت فضائل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محرم کا چاند دیکھ کر 4 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کرنا نہایت افضل ہے۔ آپ تمام سامعین کو نئے سال کی مبارک دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہر طرح کی وباؤں آفتوں سے محفوظ رکھے، آپ پر سلامتی ہو اور ایمان سے سجی ہوئی لمبی زندگی عطا ہو۔ نئے سال ماہ محرم کے پہلی 11ویں شریف کے وسیلے کی اور اس پہلی 11ویں شریف کے وسیلے سے آپ سب کو اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے، ہر پریشانی، تکلیف اور بری نظر اور غیبت سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ نے اپنے بزرگوں، والدین، ماں باپ کا دامن پکڑے ہوئے اس کی فرما برداری سے اور نور کر دیا تو دنیا کی تمام نعمتوں سے عزت والی زندگی آپ کو عطا ہو۔ اللہ ہم کو امن و امان اور سکون والی زندگی عطا، آمین۔ غوث پاک کی شان میں جو کرامتیں بیان کر رہے ہیں، اس میں ایک کرامات سے آپ کا سامعین کے لیے آغاز کرتا ہوں۔ ابو العباس حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا مکان ہے جس میں سمندر اور جنگل کے بڑے بڑے عظیم مرتبے والے بزرگ جمع ہیں، اور صدر محفل حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی۔ ان بزرگوں میں سے کچھ کے سروں پر ایک امامہ تھا، اور کچھ کے امامے پر ایک ترہ تھا، اور کچھ کے امامے پر 2 ترے تھے، لیکن آپ کے سر پر جو امامہ تھا اس پر 3 ترے تھے۔ میں ابھی آپ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ خود میرے سرانے کھڑے۔ میرے جاگتے ہی آپ نے فرمایا، تم تروں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو سنو، ان میں سے ایک ترہ تو شریعت کی شرافت کا ہے، دوسرا ترہ حقیقت کی شرافت کا ہے، اور تیسرا ترہ عظمت و بزرگی کا ہے جو کہ نہایت ہی بلند ترین ہے۔ اس واقعے کی تشریح دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جو بات شیخ عبدالعباس خواب میں دیکھ رہے تھے وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جاگتے میں دیکھ رہے تھے، اور آپ نے ان کو جاگتے ہی تینوں تروں کی حقیقت بتا دی جو کہ خواب کی تعبیر بھی ہے۔ اس خواب اور اس تعبیر سے آپ کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے بڑے بزرگوں کے سروں پر 2 ترے تھے جبکہ آپ کے سر اکثر پر 3 ترے۔ ویسے شیخ داؤد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اے داؤد، اپنا معروضہ پیش کرو تاکہ میں اس کو بارگاہ الہی میں پیش کروں۔ اس پہ میں نے عرض کیا کہ میرے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ معزول ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، نہ تو وہ ہوئے اور نہ دنیا میں انہیں کوئی معزول کر سکتا ہے۔ پھر میں جاگ گیا اور صبح کے وقت حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسے میں جا کر باب داؤد پر اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ آپ سے رات کا خواب بیان کروں، لیکن اس سے پہلے آپ نے مکان میں داخل ہوتے ہوئے آواز دے کر فرمایا کہ تیرا شیخ نہ تو معزول ہوا ہے اور نہ اسے کوئی معزول کر سکتا ہے، جا اپنا معروضہ پیش کر تاکہ میں اسے بارگاہ الہی میں پیش کروں۔ خدا کی قسم، میرے احباب یا کسی غیر کا کوئی معروضہ ایسا نہیں جو میرے بارگاہ الہی میں پیش کیا جاؤ اور رد کیا گیا۔ اس واقعے کی ایک تشریح بتائی گئی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ وہ مجھے میرے مرتبے سے نہیں گرائیں گے۔ چنانچہ شیخ نظیر الدین سہرابردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عماد عباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بڑی بات کر رہے، تب ان سے شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ بڑی بات کہی ہے، کیا آپ اس بات سے نہیں ڈرتے ہیں کہیں خدا آپ کو آزماتا نہ ہو؟ تو قادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہتھیلی شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر رکھ دی اور کہا، اب آپ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ لیں کہ میری ہتھیلے میں کیا لکھا ہے۔ تب شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طرح کی بے ہوشی چھا گئی۔ پھر سیدنا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہتھیلی شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے ہٹا لی۔ شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی ہتھیلی کو دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے 70 مرتبہ اقرار کیا ہے، ان سے مکر نہیں کرے گا، ان سے کبھی کوئی چیز چھینے گا نہیں۔ شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب کوئی مذائقہ ہے؟ اب کوئی مذائقہ نہیں نا، یہ خدا کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔
آپ کو یہ غیب سے علم حاصل تھا کہ شیخ داؤد نے خواب میں جو دیکھا وہ آپ نے خود بتا دیا۔ یہ بھی ایک آپ کی خصوصی کرامتوں کا حصہ ہے۔ ویسے حضرت یحییٰ بن نجاح کا ایک قصہ ہے کہ یحییٰ بن نجاح ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ کی مجلس میں کتنے شعر پڑھتے، وہ اپنے ساتھ ایک دھاگا لیتے گئے۔ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے تو کپڑے میں چھپے اس دھاگے میں ایک گرہ اس طرح لگاتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے اور دور بیٹھ گئے تھے۔ تو کیا سنا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گرہ کھولتا ہوں اور تو لگاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے یہ بات چھپی نہ تھی کہ کوئی آدمی شعر گننے کے لیے چھپے ہوئے طور پر دھاگے میں گرہ لگاتا رہا ہو۔ آپ نے اس شخص کو نہایت لطیف طریقے سے یہ کہہ کر بتایا کہ میں گرہ کھولتا ہوں اور تو لگاتا ہے۔ اس کام سے بتا دیا، اور یہ جملہ مذاق کی بھی تاثیر رکھتا ہے کیونکہ گرہ لگانا رکاوٹ ڈالنے کے مطلب میں استعمال کیا جاتا ہے، اور گرہ رکاوٹ دور کرنے کے مطلب یہ ہوا کہ تو رکاوٹ ڈالتا ہے جبکہ رکاوٹ دور کرتا ہوں۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے دل کی خواہش کو جاننا، اس کو پورا کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں تھی خلاصۃ دستگیر۔ شیخ ابو الحسن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک بار جب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ مجلس میں حاضر ہوا تھا، آپ جہاد کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ معرفت کے بارے میں بیان فرمائیں۔ تب آپ نے جوہد پر کلام ختم کیا اور معرفت پر بیان فرمانے لگے کہ ایسا بیان میں نے کبھی نہ سنا۔ پھر آپ نے دل میں سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ شوق کے بارے میں بیان فرماتے۔ تب آپ نے شوق کا بیان شروع کر دیا کہ میں نے ایک ایسا کلام کبھی نہ سنا تھا۔ پھر میں نے دل میں خواہش کی فنا و بقا پر آپ بیان فرمائیں، تو آپ نے فنا و بقا کے بارے میں بیان کیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آپ غیبویت یعنی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں غیب سے داخل ہو جاتی تھی، اور حضور کے بارے میں بیان فرمائے۔ تب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو الحسن تجھ کو اتنا ہی کافی ہے۔ اس پر میں وجد میں اور ایسی بے ہوشی عالم میں آ گیا جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اس کرامات سے آپ کے وسیع علم غیب کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کے خیالات پر سامنے والا کس طرح کا خیالات آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے یا کر رہا ہے، اس کی آپ کو ہم ہر چیز کی آگاہی ملتی رہتی تھی۔ وہ کسی کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے اسے پوری فرماتے ہیں۔ یہ علم اور تصرف کا ہی کمال نہیں ہے تو ہے کیا؟ ایک مرتبہ شیخ ابو الفرح بن امامی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان ہے، ایک بار مجھے بغداد شریف کی محلہ باب العزز میں جانے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ ضرورت پیش آئی تو وہاں سے واپسی پر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسے کے قریب سے گزرا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور وہاں تقریر کہی جا رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہاں نماز بھی ادا کر لوں اور ساتھ ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سلام بھی پیش کر دوں۔ جلدی میں مجھے بے وضو ہونے کا خیال نہ رہا اور اسی طرح جماعت میں شامل ہو گیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزند، تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی، تم نے اس وقت ایسے ہی نماز پڑھ لی ہے۔ آپ کے اس فرمان کے مطلب کو میں سمجھ گیا اور مجھے بہت تعجب ہوا کیونکہ آپ کو میرے چھپے ہوئے حال کا بھی علم تھا۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو فلاں شخص کی فلاں حیثیت، ان کی کیفیت، اور سب چیزوں کا ایک پورا نقشہ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں پیش ہو جاتا۔ اس کرامت سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں غیب کا کمال ظاہر ہوتا۔ ایک چھپی بات جو کہ کمزور یادداشت کی وجہ سے اس آدمی کو تھی، اس آدمی کو خیال نہ رہا اور خیال میں بھی نہ تھی، وہ آپ نے جان لی اور بتا دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے بے وضو ہونے کی جانتے تھے تو آپ اس کے دوسرے حالات و معاملات پر کیسے لا علم رکھ سکتے؟ یعنی ہر چیز کا علم ان کو آ جاتا، معلوم ہو جاتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان سب کے حالات سے وہ واقف، البتہ ایک شخص کا حال اس لیے ظاہر کر دیا اس کا تعلق نماز سے تھا تاکہ اس کا ازالہ وہ کیا جا سکے۔ ضروری جانکاری تھی، وہ آپ نے نماز کے سلسلہ ہونے کی وجہ سے ظاہر کر دی۔ ایک امانت میں جو خیانت ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ شیخ ابو بکر طبیبی ایک مرتبہ حج کی نیت سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جیلانی مسافر تھا، اس کا ساتھ ہو گیا۔ راستے میں ہی وہ آدمی سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ اسے اپنے مرنے کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ اس نے 10 دینار شیخ ابو بکر کو دی اور وصیت
وصیت کی کہ جب بغداد واپس جائیں تو یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت کے اقدس میں پیش کر دینا اور ان سے درخواست کرنا کہ میرے لیے دعا مغفرت کی جائے۔ کے بعد وہ اللہ کی رحمت کو پہنچ گئے۔ حج کے بعد جب شیخ ابو بکر بغداد واپس آئے تو ان کی نیت بدل گئی اور اس کی امانت اپنے پاس رکھ لی۔ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات جب ہوئی تو آپ نے ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ پکڑا اور زور سے دبایا اور فرمایا، ابو بکر تم 10 دینار کی خاطر خدا کے خواب کو بھول گئے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر ابو بکر پر لرزہ جاری ہو گیا، وہ کانپنے لگے، وہ دوڑے ہوئے گھر گئے اور اس 10 دینار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لا کر پیش۔ اندازہ لگاؤ کہ اس کرامت سے آپ کے وسیع علم غیب کا پتہ مکمل چل جاتا ہے کہ آپ کو اس امانت کا علم تھا جو مسافر نے شیخ ابو بکر کو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرنے کی وصیت کی تھی۔ یہ تمام چیزوں میں سے کچھ حصے آپ کو میں نے پہلے بھی پیش کیے، ایک آخری حصہ پیش کر رہا ہوں کہ شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کر میں سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خادم تھا اور آپ مجھے شفقت سے محمد طویل کہہ کر پکارا کرتے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ میں تو لوگوں سے چھوٹا ہوں، تو آپ نے فرمایا تم لمبی عمر والے اور لمبے سفر والے ہو۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا اور شیخ ابو عبداللہ محمد کی عمر 137 سال ہوئی اور انہوں نے دور دراز کے ملکوں میں یہاں تک کہ کوہ کاف تک بھی سفر کر لیا اور وہاں کے بھی سیر کر لی۔ اس کرامات سے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم غیب کا پتہ اور بھی چلتا ہے آگے کہ آنے والے واقعات و حالات کا پتہ دیتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے کچھ صحابہ کو القاب سے نوازتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس لقب کو اپنے نام سے زیادہ پسند کرتے۔ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوتا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تراب فرمایا کیونکہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر خمیس کے مٹی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پیٹھ پر مٹی لگ گئی۔ اس حالت میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مٹی لگی دیکھ کر فرمایا، اے ابو تراب کیا حال ہے؟ ایسا ہی ایک لقب ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، یعنی بلی کے باپ، کیونکہ وہ بلی کو بہت پسند کرتے اور اکثر اٹھا کے پھرا کرتے تھے، جیسے بچوں کو لوگ اٹھا کے پھرا کرتے ہیں ایسے وہ اس کو لے کے اکثر پھرایا کرتے تھے، اٹھا کر پھرتے۔ آپ کا لقب اتنا مشہور ہوا کہ آپ کے اصلی نام کو نہیں جانتے ہیں لوگ، پر حدیثوں اور کتابوں میں بھی تمام روایت جو ہے وہ آپ سے جڑی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ کے نام سے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی استعمال ہوا ہر جگہ۔ آپ کا اصلی نام تو عبداللہ تھا، تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو طویل کے لقب سے پکارنا محبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ ان کی محبت تھی اور اس لیے بھی کہ آپ کی عمر بھی لمبی ہو۔ غوث اعظم دستگیر جو دستگیری سے اپنی غوث کی جو صفات مخلوق کو پہنچاتے ہیں، ہر ذریعے سے اپنے پکارتے ہیں، یا غوث الورا یا علی المدد المدد، میں رہوں زندہ تیری حمد و ثنا کے واسطے، خاتمہ بالخیر ہو عاقبت محمود ہو، ان کے صدقے میں الہی کیجیے میری نجات، ان بزرگوں کے تصدق سے خاتمہ بالخیر ہو، روز محشر ہو میرے باغ جہاں کی سیر ہو، نیم نامی پر انہیں سب کے حسن اقتبام، یا الہی فضل کر محمد مصطفیٰ کے واسطے، طفیل پنجتن غوث الورا کے واسطے، لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ والحمد للہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار والسلام۔